ایک ذات اور میں یاد دلا دوں، انہیں یاد کیجئے، وہ ایسی ذات ہے کہ یہ ناف کے نیچے سے ایک کپڑا سے تم کو ملتا تھا، وہ یہاں سے پہنتے تھے یہاں تک، بس ایک چادر یوں لپیٹ لیا، اتنا ہی سب ان کا کپڑا تھا، اور دن بھر مزدوری کرنا ان کا کام تھا۔ آقا دن بھر تھکا کے رکھتا تھا، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ جیسے گھر میں ایک جانور ہے ویسے ہی کوئی انسان بھی جانور کی طرح استعمال ہوتا تھا۔ جانور بھی کام میں لائے جاتے تھے، اونٹ ہے، اونٹ سے جیسے عرب والے کام لیتے تھے، اپنے بوجھ ڈھوتے تھے، ویسے ہی اس دور میں غلام ہوا کرتے تھے۔ غلام کا مطلب ہے کہ خریدا ہوا مال ہے، یہ اسے جتنا چاہو استعمال کرو، جتنی چاہو مزدوری کراؤ، محنت کراؤ، جو کام کراؤ سب اس کو کرانا ہے، خالی جینے کے لیے کھانا دیتے رہنا، زندہ رہنے کے لیے کھانا دینا ہے، باقی اس کی کوئی مرضی نہیں، کوئی خواہش نہیں، اسے غلام کہتے تھے۔ آج آپ سوچ بھی نہیں سکتے غلام کا کیا حال ہوتا تھا، اتنا سا کپڑا دے بس یہ اتنا سا سطح ڈھک لے، اس کے علاوہ کپڑا بھی نہیں تھا، کوئی دیکھتا بھی نہیں تھا، اور دوسری طرف پرسنالٹی دیکھنے میں بھی ایسی تھی، کالے کلوٹے، موٹے موٹے ہونٹ، بڑے بڑے ہونٹ جو تھے، لب یہ موٹے بڑے، چہرہ کالا، بدن کالا، آدھا کپڑا پہنے ہوئے ہیں، دوسرے کے غلام ہیں، دن بھر مزدوری کر رہے ہیں، آقا کے حکم پہ چل کے کھٹ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوئی اس کی حقیقت نہیں تھی، کوئی بچہ بھی حیثیت نہیں دیتا تھا، اور اس کی حیثیت یہ تھی میرے پیارے، ذرا غور سے سنیے گا ایک بات، عرب کے واقعات میں آیا ہے کہ غلام کی کیا حیثیت تھی کہ جب آقا چلتا تھا دھوپ میں چلتا تھا تو زمین پہ سایہ پڑے گا، زمین پہ چھاؤں پڑے گا، سایہ چھاؤں پڑے گا، تو غلام کی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آقا کے سائے پہ اس کا پیر پڑ جائے۔ اگر چلتے ہوئے آقا چل رہا ہے اور کسی غلام کا غلطی سے آقا کے چھاؤں پر، پرچھائی پر، سائے پر پیر پڑ گیا تو خطرناک سزا دیا کرتے تھے اسے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم میرے پرچھائی پہ پیر ڈال دیا تم نے۔ یہ ظلم سنا ہے کبھی؟ کسی کی پرچھائی پہ پیر پڑ جائے تو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا تھا۔ یہ وہ کون تھے؟ کالے کلوٹے موٹے ہونٹ والے، آدھا کپڑا پہننے والے، ان کی حیثیت جانور کی حیثیت بھی نہیں تھی۔ اس ذات کا نام تھا بلال۔ کیا نام تھا؟ بلال۔ اب اسے ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ بولیے، اب اسے ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ بلال ہی بولتے ہیں، بولیے حضرت بلال۔ کیا بولتے ہیں؟ حضرت بلال۔ یہ وہ بلال حبشی ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، یہ امیہ کے غلام تھے، انہیں مارتے پیٹتے تھے، کام کراتے تھے، آدھا کپڑا پیچھے آقا جا رہا ہے پیچھے سے چھانٹا لے کے اس کے پیچھے چلتے تھے، آقا کو چھاتے میں سایہ دکھاتے رہتے تھے، کوئی حیثیت نہیں تھی۔ لیکن بلال جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج طلوع ہوا، آقا کی دعوت آئی، بلال کو خبر ملی، چہرہ رسول دیکھا، دیوانے ہو گئے۔ ابھی غلامی میں تھے، حکمت نہ مصلحت کچھ نہیں دیکھی کہ میں دوسرے کا غلام ہوں، ذرا کچھ طریقہ اختیار کر کے آزاد ہو جاؤں پھر کچھ فیصلہ لوں، بس کچھ نہیں۔ رسول پاک کو دیکھا، غلام مشرک کے تھے، اوپر سے غلام مشرک کے تھے اور دل سے مصطفیٰ کے غلام ہو گئے، رسول پاک کے غلام ہو گئے۔ کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کی دیر تھی، پتا چلا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے، محمد عربی پر ایمان لے آیا ہے۔ اب اس پہ طرح طرح کی سزائیں شروع ہو گئی۔ حد یہ ہو گیا کہ حرم مکہ میں کعبہ کے باہر ریتیلی زمین تھی، اس زمین پر لا کے بلال کو جب دھوپ تیز ہوتی، عرب کی دھوپ 49-50 ڈگری تک ٹیمپریچر پہنچ جاتا ہے، اس ٹیمپریچر میں ریت اور بالو کیسے تپ جائے گا؟ بالو جلدی گرم بھی ہوتا ہے اور جلدی ٹھنڈا بھی ہوتا ہے۔ یہ گرم بالو پر لا کر حضرت بلال کو لٹا دیا جاتا اور اوپر سے بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا تاکہ اوپر سے بھی گرم اور نیچے سے بھی گرم ہو۔ پیٹھ کی چمڑیاں جل جاتی تھی، بس جب چمڑی جل جاتی ہے تو چربی نظر آنے لگتی ہے۔ یہ حضرت بلال کا حال تھا۔ انہیں رسی باندھ کر پیر میں
گلے میں بچوں کو پکڑا دیا جاتا کہ گھسیٹو اس کو، جب تک یہ محمد عربی کا انکار نہ کرتے اس وقت تک گھسیٹتے رہو۔ لیکن حضرت بلال تھے کہ رسول پر عاشق ہو چکے تھے، اب وہ گھسیٹنا تو دور کی بات ہے، جان بھی چلی جائے تو بلال پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ احد احد کا نعرہ لگاتے رہے کہ یہ 360 جو مکے کے بعد کعبے کے باہر سجائے ہوئے یہ بت ہیں، بلال اسے نہیں مانتا، بلال تو اسے مانتا ہے جسے محمد عربی کی زبان نے کہا ہے کہ اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ ہے، اسے مانتا ہے۔ گھسیٹا گیا، ستایا گیا، مارا گیا، لیکن اپنی جگہ سے نہیں ہٹے، اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ میرے پیارے، یہ وہ مسلمان ہیں، یہ کون تھے بولیے؟ یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ ایمان والے ہیں۔ جب ایمان لاتا ہے بندہ تو دیکھ اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے، اسے منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس اسلام اور ایمان کی قدر ہمیں اور آپ کو کیا ہوگی؟ جو نسلوں سے باپ مسلمان تو بیٹا مسلمان، بیٹا مسلمان تو پوتا مسلمان، یہ تو ٹریڈیشنل مسلمان ہے، یہ ذات سے مسلمان چل رہے ہیں، یہ نسل سے مسلمان چل رہے ہیں۔ یہ سوسائٹی میں الیکشن میں لکھانے کے لیے جاتی میں مسلمان، کارڈ میں لکھانے کے لیے جاتی میں مسلمان، یہ سوشل آئیڈینٹیفیکیشن والا مسلمان ہے۔ یہ مسلمان ایمان نہیں لایا ہے۔ توجہ چاہوں گا، بڑی خطرناک بات بول رہا ہوں، یہ مسلمان یہ ایمان نہیں لایا ہے۔ ایمان کب لاتے؟ جب آپ 18 سال کے ہو گئے تو 18 سال سے پہلے، 15 سال سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے تو آپ باپ دادا ماں باپ گھر گھرانے کی وجہ سے مسلمان تھے۔ میرے پیارے، میں کہہ رہا تھا کہ بالغ ہونے سے پہلے ماتحت میں رہتے ہیں، اندر رہتے ہیں، کسی کو فالو کرتے ہیں، لیکن بالغ ہونے کے بعد ہر معاملے میں گورنمنٹ بھی کہتی ہے، شریعت بھی کہتی ہے کہ بالغ ہونے کے بعد انڈیپینڈنٹ فیصلہ لینا ہے کہ اب ہم کیا کریں گے، ہم کیا بنیں گے، ہمیں کیا کرنا ہے، اپنا فیصلہ لینا ہے۔ اب میں اتنے لوگوں میں سے پوچھتا ہوں میرے پیارے، ابا مسلمان تھے، اماں مسلمان تھی، آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، اماں نے ایک مسلمان کا اردو عربی فارسی والا نام رکھ دیا نہیں، وہ نام عربی فارسی اردو والا نام ہوگا، وہ نام رکھ دیا، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن آپ جانتے ہوئے آپ کو مکتب بھیجا، مدرسہ بھیجا، اسکول بھیجا، لیکن اس کے بعد یہ اماں ابا والا اسلام چلا آ رہا تھا۔ لیکن جب آپ بالغ ہو گئے، جب آپ جوان ہو گئے، تو ایک آدمی مجھے اٹھ کے بتا دے کہ جو بالغ ہونے کے بعد یہ کہتا مجھے ووٹ دینے کا حق مل گیا، ہو گیا 18 سال کے بعد ووٹر ہو جاتا ہے، ووٹ دینے کا حق مل گیا، پچھلا فیصلہ جو اماں ابا کا ہے اسے ہم امپلیمنٹیشن اس کا رکھ بھی سکتے ہیں اور اس کو کینسل بھی کر سکتے ہیں، کینسل کرنے کا بھی حق حاصل ہے اسے، یہ ہے۔ لیکن اتنے بالغ ہونے کے بعد سب کچھ تو سوچا کہ ووٹ دینے کا حق مل گیا، اب ہمارا آیا پاسپورٹ بھی انڈیپینڈنٹ بن جائے گا، لیکن کبھی سوچا کہ اب تک مسلمان بھی اماں ابا کی وجہ سے تھے، آج سے ہم بالغ ہو گئے تو اب اماں ابا کی وجہ سے نہیں مانیں گے، اب ہم سوچ سمجھ کر جان کر کہ اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے سوا کسی کا کوئی اختیار، کسی کی قدرت، کسی کی طاقت کچھ نہیں ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، اور جو کچھ لایا ہے محمد رسول اللہ نے وہی سب بہتر، سچا، اچھا، کامل، مکمل ہے۔ بالغ ہونے کے بعد کسی مسلمان نے یہ کبھی اپنے آپ کا سوچ کر فیصلہ کیا؟ نہیں کیا، چلے آ رہے تھے مسلمان، چلے آ رہے، آپ بھی مسلمان ہیں۔ ہاں میرے پیارے، تو کلمہ یہ ماں باپ کی وجہ سے مسلمان ہونا اور ہے، اور ہوش میں آنے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد اپنے آپ کو دل میں اندر جھانک کر دیکھ کر اپنے طور پر اسلام کو ماننا، اللہ کی وحدانیت کو ماننا، اللہ کے معبود ہونے کا اقرار کرنا، محمد الرسول اللہ کے آخری رسول ہونے کا اقرار کرنا، یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ میں 50 سال سے تقریر سن رہا ہوں، میں نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی بتائے کہ بھائی تم کو کلمہ اپنے طور پر بالغ، اور صاف طور پر علماء علم کلام نے، علماء عقائد نے لکھا ہے کہ ہر مسلمان پر بالغ ہونے کے بعد اپنے طور پر فیصلہ کر کے مسلمان ہونا ضروری ہے۔
کلمہ پڑھنا ضروری ہے کہ اپنے آپ پہ طے کرے کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، اب ابا کی وجہ سے نہیں ہے۔ اب ابا خدا نہ خواستہ، اللہ حفاظت کرے سب کے ابا کی، خدا نہ خواستہ اپنے آپ میں جب مانے تو یہ مان لے کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے میرے ماں باپ مسلمان نہ بھی رہیں تو ہم اطمینان کے ساتھ اسلام کو مانتے ہیں اور ہم مسلمان ہیں، اماں ابا کی وجہ سے نہیں ہے۔